اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسے کہ تمام ناظرین جانتے ہیں اور تمام دنیا کے اندر یہ پیغام ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی یوں تو پوری دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں ہر وقت رہتی ہیں، لیکن ماہ صیام یعنی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے اس میں برکتیں رحمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ کے اندر پوری دنیا میں جو ہے مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت جو ہے بڑی خوشی اور ذوق و شوق کے ساتھ میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر جو ہے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں اور نماز تراویح اضافی طور پر اللہ کی بندگی کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ ضلع پونچھ کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے پونچھ شہر میں اور پورے اطراف شہر کے اندر لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ میں ماہ رمضان سے پہلے ہی جو ہی چاند نظر آیا بڑے عقیدت کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور تیاری کے ساتھ میں اللہ کے گھروں میں یعنی مساجد میں آئے اور نماز پنج وقتہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کے اندر بھی پابندی کی، اور پھر جو سہانا اور بڑا پیارا منظر وہ سحری کے وقت دیکھنے کو ملتا ہے جب بچے جو ہے رات ہی کو ماں باپ کو بڑے پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جگانا ہے، یعنی کہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اٹھنا ہے آپ کے ساتھ میں، حالانکہ ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ اتنی خوشی سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین، بوڑھے، کمزور، لاچار، معذور، مجبور سارے لوگ جھوم کر کے سحری میں اٹھتے ہیں، نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، بستر کو لات مار دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے سحری کھا کر کے روزہ قائم کرتے ہیں۔ بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ افطار کے وقت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، محلے کے مسافر دائیں بائیں لوگ، حالانکہ گھر کے اندر بڑی آرام دہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، کھانے کے لیے لذیذ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو شوق اور خوشی کا مظاہرہ مسجد میں کرنے کو ملتا ہے یہ گھروں میں نہیں ملتا ہے۔ بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جو ہے ہزاروں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ روزے دار جو مسجد کے اندر آتے ہیں گھر سے چل کر کے آئیں اور یہاں پر ہم ان کی افطار کا اہتمام کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تراویح کے اندر مساجد کے اندر حفاظ قرآن پاک کو دو سپارے بھی سناتے ہیں، تین بھی سناتے ہیں، ایک سپارہ سناتے ہیں۔ نوجوان، بزرگ اور بیمار لوگ بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ علماء کرام جو ہے تفاسیر اور احادیث مبارکہ سیرت طیبہ کا پیغام بھی دیتے ہیں، یعنی کہ بیان بھی کرتے ہیں، لوگ بڑے مچل کر کے ان کو سماعت کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک تو پیغام یہی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم سب کو، جیسے آج ماہ رمضان کا 12واں دن ہے، یعنی کہ 12 روزے ہمارے آج مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ جو رحمت والا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی دوسرے جو درمیانی 10 دن ہیں یہ بخشش کے ہیں، مغفرت کے ہیں جو آج چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو تیسرا عشرہ آخری ہوگا یہ جہنم کے نجات کے لیے رب کائنات نے ایک انعام بنا کر کے بھیجے ہیں۔ اس میں رب کائنات نے ایسا فیض رکھا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے اہل محلہ میں سے چند لوگ کل ملے، انہوں نے کہا جی کہ اتنا سکون آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے پورے سال چلتے رہیں، ہمیں بھی آرام ملتا رہتا ہے۔ یعنی اس کے اندر بڑی اچھی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں 2-3 کام اور بھی کرنے ہیں، ایک تو روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنا ہے، نماز پنج وقتہ ہو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ میں اپنے مال میں سے پیسہ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، اور غرباء و مساکین جو خاندان میں، کنبے میں، علاقے میں، پڑوس میں جو لوگ جن کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہے یا جو اپنے عید کے موقع پر بچوں کو کپڑے نہ دے پائیں، تو ہمیں جو ہے اس میں نرم دل اللہ کر دیتا ہے، ہمیں جو ہے نرمی کے ساتھ میں ان تک پہنچنا چاہیے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر، صدقات نکال کر ان تک پہنچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ وابستہ ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں، چونکہ ان مدارس کے اندر جو ہے جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور بچوں کو بھیجتے ہیں، تو مدارس کے اندر ان بچوں کو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، تعلیم کا معقول بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس سب کا انحصار جو ہے عوام کی زکوٰۃ و صدقات و عطیات کے اوپر ہی ہے، چاہے وہ ماہ رمضان کے دیں یا اس کے علاوہ دیں، عشر دیں۔ تو ہماری یہ گزارش رہے گی کہ آپ اپنے مدارس کے اندر بھی پہنچیں، وہاں پر جو ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مالی تعاون بھی پیش کریں۔ اور تیسرا جو کام وہ یہ ہے کہ ہمارے ماہ رمضان کے اندر اس کو مواصلات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اخوت کا، احساس ہونا چاہیے کہ ہم پورے سال جو ہے
اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈالتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، زبان سے تو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، جھگڑے فساد دوریاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان میں علاقے میں پڑوس میں کتنے لوگ ہم سے جو ہے روٹھے رہتے ہیں پورے سال کے لیے، تو ہمیں جو ہے ان تک پہنچنا ہے، ان کو منوانا ہے۔ اور یہ تو بڑے احساس والی بات ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو سماج ہمارے سامنے ہے، دو بھائی آپس میں ملاقات سے قاصر ہیں، اور زمین کو لے کر کے، گھروں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے الجھے ہوئے ہیں، تناؤ فساد انتشار تھانوں میں، مقدمات میں، اور نوبت جو ہے جیلوں تک پہنچتی ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے ایسا ماحول فراہم کریں کہ جو لوگ بچھڑے ہیں، ٹوٹے ہیں، روٹے ہیں، کٹے ہیں، ہٹے ہیں، ان کو منوا کر کے ان کو بھی راضی کر لیا جائے، کیونکہ بندگان خدا جو اللہ کی مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا ہے کہ کرو تم رحم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اللہ کی مخلوق میں ہر ایک چیز جو ہے بڑی عظیم ہے، انسان کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان جب ہمیں ملتا ہے، ہم سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، یعنی نماز کی پابندی، روزے پابندی، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، تحلیلات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اصلاح کے لیے علماء کرام جو کام کر رہے ہیں، اچھے لہجے کے اندر بات سمجھا رہے ہیں۔ اور تیسرا یہی پیغام ہے، ہم سب کو مل جل کر کے آپس کے تناؤ کو دور کرنا ہے، اور پھر یہ بھی دعا کی جائے کہ ہمارے ملک کے اندر امن رہے، شہر کے اندر امن رہے، گاؤں میں، گھروں میں امن رہے، فساد، انتشار، جھگڑے، یہ تمام چیزیں نہ رہیں، یہاں تک کہ حکومت کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر ہم پنچ کی بات کریں، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں رمضان شریف سے پہلے کہ ہم کیا سہولیات، کیا بندوبست کریں، انتظامات کریں، ان کا بھی جو ہے ایک ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا شہر بھی پرامن رہے، ہمارے گاؤں بھی پرامن رہے، ہم بارڈر کے اندر رہنے والے ہیں، تاکہ ہر شر سے، ہر مصیبت سے، اور اندرونی اور بیرونی سازش سے جو ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ ماہ رمضان کے اندر ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اخوت، مساوات، اتحاد، اتفاق، اور سکان ملک کے لیے جو امن و سکون کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مقدس کے تمام دنوں میں، تمام راتوں میں اپنی رضا کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔